تو توحید وہ معتبر ہوگی جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی۔ اب میں اس آیت کے قریب آ گئی جو پڑھی تھی، وہ توحید ہوگی، اپنی مرضی کی توحید نہیں، اپنی خواہش کی توحید نہیں، اور وہ محمدی توحید وہ شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ کس سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ، یہ ہے محمدی دعوت، محمدی توحید۔ لا الہ الا اللہ سے یہ پہلا انقلاب تھا۔ اس انقلاب کی دعوت 13 سال مکہ میں ہوئی، 13 سال۔ جس انقلاب کی پہلی سیڑھی تھی لا الہ الا اللہ، یہ اس نظم کی بنیاد ہے، نظام محمدی کا پہلا نقطہ ہے، قانون محمدی کا پہلا نقطہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جتنے جھگڑے ہوئے اسی نقطہ پہ ہوئے اور اسی نقطہ پر ہو رہے ہیں آج بھی۔ تو نظام محمدی کی یہ بنیاد ہے، معمولی مسئلہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اجمی ہیں، آپ کو جہاں پر بھی صوفی نظر آئے گا وہ کہے گا ذکر کرو ذکر، اور ذکر کیا ہوگا؟ کلمے کو بھی توڑے گا۔ لفظ اللہ کے 3 حصے کر دیے، تو بے ایمانہ پورا کلمہ تو رہنے دے، یا ال 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 ال، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ لفظ اللہ کے 3 حصے کر کے کلمے کو توڑا، الا اللہ، ال 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 ال۔ لوگ خوش ہیں، نہیں ذکر کر رہا ہے۔ یہ ذکر نہیں، یہ ابلیس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، کلمے کو توڑنا۔ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے زبردست بات کی، اس نے تو کہا کہ اللہ 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 کرنا بھی ذکر نہیں ہے، جب تک ایسا جملہ نہ ہو جو کامل بامانہ جملہ بنتا ہے، مرکب مفید، جب تک نہیں بنے گا وہ ذکر نہیں کہلائے گا۔ تو لفظ اللہ مفرد ہے، تو اللہ 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 کہنا بھی علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ بطور ذکر کے نہیں کہا جا سکتا، پورا جملہ ہوگا تب ذکر بنے گا۔ اور انہوں نے لفظ اللہ کے بھی 3 ٹکڑے کیے، اور جو قرآن نے ذکر کیا اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اسی دعوت سے پہلے اللہ نے فرمایا بَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْر، بَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْر، قرآن ہے ہی ذکر والا۔ قرآن کو یہ ذکر نہیں سمجھتے، نہ قرآن سیکھنا ان کے نزدیک ذکر ہے، نہ پڑھنا ذکر ہے۔ حالانکہ قرآن کو سمجھنا اس سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا۔ آج کل تو ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ جو دوڑے مائیے ٹپے پڑے، گانا گائے کربلا کا، وہ ذاکر ہے، حالانکہ وہ ذاکر نہیں، وہ کافر ہے۔ لفظ بدل گیا، نہیں یہ ذاکر ہے جی، وہ ذاکر صاحب، اور ادھر ہے یہ ذاکر ہے، ادھر وہ ذاکر ہے۔ تو اصل ذکر کیا ہے؟ وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْر، ذِی الذِّکْر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اَلَا بِذِکْرِ اللَّہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اَلَا بِکِتَابِ اللَّہِ، بِذِکْرِ اللَّہِ، بِکِتَابِ اللَّہِ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو، اطمینان نہیں ہو سکتا سوائے قرآن کے۔ جو کتاب پڑھو گے وہاں پر کچھ نہ کچھ کھڑک موجود ہوگی، مصنف کی غلطی موجود ہوگی،
سہو و نسیان ہوگا، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بھیجنے والا لا یضل ربی ولا ینسا، اور یہ ہے تطمئن القلوب، دلوں کو مطمئن کرنے والی کتاب۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے 60 علوم میں پی ایچ ڈی کی، 60 علوم کتاب بھی لکھی، 60 علوم، اور فرماتے ہیں کہ میرا دل کہیں مطمئن نہیں ہوا سوائے قرآن کے، یہاں آ کر میرے شکوک و شبہات زائل ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ اصل ذکر ہے۔ تو خیر آؤ ذرا 25 قریشی بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خان ملک سردار، وہ خواجہ ابو طالب کے پاس آ گئے، یہ کیس لے کر کہ اب تو مر رہا ہے، ہمارا اور اپنے بھتیجے کا فیصلہ کر کے جائیے، جھگڑا ہے ہمارا، اپنے بھتیجے کے ساتھ ہمارا جھگڑا ختم کر کے جائیے۔ ابو طالب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بستر مرگ پہ تھا، اور قریشیوں کا خواجہ ابو طالب جس کو وہ اپنا بزرگ مانتے تھے، 25 قریشی آگے بیٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کمرے کے اندر جگہ نہیں تھی، آپ دروازے کے اوپر بیٹھے، کیس شروع ہوا۔ اب پتہ چلے گا انقلاب کہاں سے شروع تھا۔ کیس شروع ہوا، قریشیوں نے بیان دیے، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے اور ہمارا جھگڑا سنو اور فیصلہ کر کے جاؤ۔ اب خیال کرنا وہ جھگڑا کیا تھا؟ جھنڈیاں لگانے کا، گلیاں سجانے کا، میلاد کے جلوس کا کوئی جھگڑا تھا، یا حلوہ پکانے کا، چاولوں کی دیگاں 2 پکانی ہیں یا 3، مسواک کا جھگڑا تھا، استنجے طہارت کا جھگڑا تھا کہ قریشی استنجا نہیں کرتے تھے اور آپ کہتی ہوں آپ استنجا کریں۔ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ ذکر جاری کی مجلسوں کا جھگڑا تھا۔ سوچو، اب آئے گی بات، وہ جھگڑا کیا تھا؟ قریشیوں نے کہا، اپنے بیان دیے ابو طالب کے سامنے کہ آپ کے بھتیجے میں 3 زیادتیاں کرتا ہے۔ کتنی؟ 3 عیبیں، 3 زیادتیاں ہیں۔ پہلا، یکفر آباءنا، طبرانی نے بھی نقل کیا اور سب مفسرین نے اس آیت کے تحت یکفر آباءنا، پہلی یہ غلطی یہ کرتا ہے کہ ہمارے سب اکابر کو کافر کہتا ہے۔ اگر اس کا مسئلہ مانے تو پھر تو بچتا کوئی بھی، سارے کافر، کیونکہ اجرا وہ خود کر لیتے تھے، اجرا کے قابل تھے۔ جیسے آج مسئلہ بیان کیا جائے نا تو کئی بے ایمان کہتے ہیں اگر تمہارا مسئلہ مانے نا پھر تو شیخ القرآن بھی نہیں بچتا، فلانا بھی نہیں پیتا۔ میں کہ باقی تو ابو جہل ہے، ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا یکفر آباءنا، ہمارے اکابر کی تکفیر کرتا ہے، کافر کہتا ہے۔ پہلا۔ دوسرا نقطہ، یفرق بین اخواننا، اس نے گھر گھر لڑائی شروع کرا دی ہے، توڑ پیدا کرتا ہے، توڑ، جوڑ یا باجوڑ، ہاں وہ کہتے ہیں یہ باجوڑ نہیں، یہ بے جوڑ، توڑ پیدا کر رہا ہے۔ جس نے جب سے مسئلہ شروع کیا گھر گھر میں لڑائی ہے، اتنی لڑائی تو تھی نا،
کہ بیٹا باپ پہ فتویٰ لگا رہا ہے. کہتے ان عمک الضال قد مات. بڑی لڑائی ہوئی، بیٹی باپ کے نیچے سے بستر کھینچ رہی ہے، تم بھی مواعظ بنے ہوئے ہو. توحید تو یہ تھی نا، توحید کی غیرت تو یہ تھی کہ باپ 400 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے آیا، بیٹی کے بستر پہ بیٹھنے لگا، انہوں نے نیچے سے بستر کھینچ لیا. ابا جی تو سردار ہے لیکن پلیت ہے. یہ مولوی شکر ہے اس دور کوئی نہ، نہیں تو اے ابو جہل دی پہلی صف دے سپاہیوں میں نہ. اتنی اخلاق سے گری ہوئی بات. توبہ 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 توبہ. یفرق بین اخواننا، یہ جب سے آیا اس نے توڑ پیدا کیا. تقریر کرتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، فساد ہے فساد. ہر جگہ پہ اس نے فساد برپا کیا. اور تیسرا الزام یسب، یہ گستاخیاں کرتا ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، گالیاں دیتا ہے ہمارے بزرگوں کو. کتنے الزام لگے؟ کتنے لگے؟ 3 الزام. پہلا الزام، اونچا بولو، آج آپ آئے ہیں لیٹ، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بونو کے 3:30 بجے جمعہ پڑے تو اونچا بولے، جلدی ختم کرو. جو کفر ہو، ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں. اس نے گھر گھر لڑائی کرائی، توڑ پیدا کیا، اور ہمارے مشکل کشاؤں کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. یہ 3 الزام. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، او قریشیوں کے سرداروں سنو، میں صرف ایک بات کرتا ہوں. کتنی؟ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک بات کرتا ہوں، اگر تم اس ایک کو مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، آخرت جنت تمہاری منتظر ہوگی. ابو جہل کھڑا ہوا. ابو جہل جانتے ہو نا؟ ایک تو ابو جہل شخص تھا، ایک ابو جہل کردار ہے. اس بات کو سمجھو. ابو جہل شخص تو ایک تھا، مر گیا، لیکن ابو جہل کا کردار ہر دور میں ہوگا. یہ نہ بے فکر ہو کہ ابو جہل بڑھانے کا ابو جہل الگ ہے، 26 نمبر کا ابو جہل الگ ہے، اسلام آباد کا ابو جہل، پنڈی کا ابو جہل، ہر ایریے کا ایک ابو جہل کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ہوگا. سامری مر نہیں گیا، وہ شخص سامری تھا، ہر علاقے کا سامری جدا ہوگا، ہر زمانے کا سامری جدا ہوگا. کردار نہیں مرتا، شخص مرتا ہے. ابو جہل کھڑا ہوا، لگتا ہے کہ ابو جہل کا مزاج موجودہ خود تاجر خطیبوں کی طرح تھا. جب پیسے کی بات سنی نا، عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، تو فوراً جوش میں آیا. کہتے ہیں ایک نہیں 10 باتیں بتا دو، ایک نہیں ہم 10 ماننے کے لیے تیار. 10 بتاؤ. آپ نے فرمایا نہیں، 1 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، صرف ایک بات ہے میری، یہ انقلاب محمدی کی بنیاد
صرف ایک بات کرتا ہوں، بے کلمات واحدہ، اس بات کو مان لو، دنیا کے بھی بادشاہ بنو گے۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، صرف ان کے لیے نہیں تھا۔ جس نے اس بات سے وفا کی، اللہ نے اس کو غالب کیا، اللہ نے اس کو نصرت دی۔ یہ کہانی نہیں سنا رہا، آج تم بھی یاد کر لو کہ اس بات پہ پکے ہو جاؤ گے، خدا کی قسم اللہ کی وہی نصرت آپ پہ بھی آئے گی۔